سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ڈاؤن سنڈروم جو کہ ایک پیدائشی نقص ہے، اس کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ماں کی طرف سے 50% اور باپ کی طرف سے 50% عادات، رنگت، خصائل وغیرہ وراثت میں ملتے ہیں، اور وہیں پر بعض بیماریاں جو ماں میں یا باپ میں موجود ہوتی ہیں وہ وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتی ہیں، جنہیں موریثی یا وراثتی یا جینیٹک بیماریاں کہا جاتا ہے۔ اگر والدین میں سے کسی کے ایک جین میں کسی بھی مرض کا کوڈ موجود ہے تو وہ بچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یوں نسل در اصل منتقلی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انہی موریثی بیماریوں میں سے ایک مرض ڈاؤن سنڈروم بھی ہے، جو حمل ٹھہرنے کے وقت کروموسوم کے غلط انداز میں ترتیب پانے کی باعث نومولود میں کئی جسمانی اور ذہنی خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اصل میں ایک بچے میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، جن میں سے نصف آدھے ماں اور باقی آدھے یعنی کہ ہاف باپ مہیا کرتا ہے۔ اگر ان کروموسوم میں معمولی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو پھر کوئی ایسا مرض، عارضہ، بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کا علاج ممکن نہیں، اور بدقسمتی سے ڈاؤن سنڈروم بھی ایک لا علاج مرض ہے۔ عموماً ایسے بچوں کے چہرے گول مٹول، آنکھیں ترچھی، ناک چپٹی، دہانہ چھوٹا، زبان بڑی، دانت ٹیڑھے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، گردن موٹی چھوٹی ہو سکتی ہے، جبکہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، چونکہ ان کا مدافعتی نظام ڈیفینس سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف بیماریاں ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں۔ مختلف بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات بھی عام بچوں کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عموماً ڈاؤن سنڈروم بچوں میں دل، تھائرائیڈ گلینڈ کے بیماریاں اور خون کے سرطان، خون کے کینسر کی شرح بھی بلند پائی جاتی ہے، جبکہ ان بچوں میں ایسے بچوں کا قد و قامت بھی کم ہوتا ہے، یعنی عمر بڑھنے کے باوجود ان کی ذہنی صلاحیت 8 to 9 ایئرس کے بچے کے برابر رہتی ہے، یعنی کہ عمر بڑھ جاتی ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ذہنی صلاحیت کم رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو خاص توجہ دینی چاہیے، خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ان کے لیے کئی سوسائٹیاں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان میں سوسائٹیاں موجود ہیں، وہاں پر ان بچوں کو بہتر طریقے سے نگہداشت کی جاتی ہے، اور ان کے والدین اور ان کے پیرنٹس کو صحیح طور پر گائیڈ لائنس دے کے ان کی تربیت اور ان کی مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے جیسے ملکوں میں بھی اس قسم کی سوسائٹیز بننی چاہیے، جو کہ خاص بیماریوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات مہیا کریں، اور ایسے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوں۔